وعلیکم السلام. یہ تھوڑا سا نا لوگوں کی طرف کیمرہ کریں تو میں ان لوگوں سے خطاب کر کے شاباش. پبلک نہیں آتی بیان میں. یہ جو لوگ ہیں نا, میں کیمرہ کیوں کروایا ہے, کسی نے 10,000 روپے بھیجے ہیں کہ جو آپ کے رات کے بیان میں بیٹھتے ہیں ان کو کھلا دیں اس سے کچھ. تو پہلے 5 بھیجے تھے, پھر خاتون نے پھر 5 دوبارہ بھیجے. اچھا, تو وہ 10 میں ہم نے آپ کو کیا کھلانا ہے وہ ہم مشورہ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھو برکت کتنی. میں نے اپنے خرچے پہ آپ سب کو چائے پلائی تھی. میری نیت کوئی پبلسٹی نہیں تھی, وہ ریکارڈنگ میں آ گئی. اس کے بعد سے آپ لوگ کے لیے جب میں نے چائے پلائی تو کل ایک صاحب نے مجھے بھیجا کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں, میری طرف سے بھی ایک چائے. اب وہ پتہ نہیں انہوں نے پیسے بھیجے نہیں ابھی تک, لیکن مانگے, انہوں نے بولا. تو 10,000 میرے پاس آپ کے لیے پڑے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا کھلائیں یہ مشورہ کر لیں گے. چلو بس یہ بتانا تھا 10,000 میں ان کی کیا آئے گا. ایک زیرہ پلس بسکٹ. خیر بھیجنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے تو اچھی نیت سے بھیجے. ان کی نیت تو یہی تھی کہ سب اچھا کھائیں. لیکن ہم آپ کو میرا خیال ہے آئس کریم آ جائے گی اور کچھ اپنی جیب سے ڈال دیں گے. تو کچھ کرتے ہیں ابھی اس کا. اچھا بھائی, بسم اللہ. بھیجنے والے کی تو محبت ہوتی ہے کہ یار جو سن رہے ہیں بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں, کچھ ہماری طرف سے یہ لوگ کھا لیں. تو اب مجھے کیا پتا آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا آپ لوگ کا جذبہ ہے کھانے کا, کتنا کھائیں گے. تو ہم اس 10 میں کچھ ملا کے کچھ کھلا دیں گے انشاءاللہ. تسلی رکھیں آپ لوگ, گھبرائیں نہیں. سورہ یوسف چل رہی تھی, ہم یہاں تک پہنچے تھے وقال نسبۃ فی المدینۃ. رمضان 2025 کی سورہ یوسف, کیونکہ سورہ یوسف تو پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکی ہے. 2025 1446 ہجری. اصولی طور پر تو 1446 ہجری پہلے کہنا چاہیے. کل ہم نے سورہ یوسف کا آدھا حصہ پڑھ لیا تھا, آج دوسرا حصہ ہے. تو بادشاہ نے زلیخا کو کیا کہا, پہلے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف, بادشاہ نہیں عزیز مصر, بادشاہ نہیں تھا یہ, بادشاہ تو آگے آ رہا ہے. تو یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف اگنور کرو اس کو. اعراض اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, اعراض کرو. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. لیکن بات کیا ہوئی, مارکیٹ میں آؤٹ ہو گئی. ایسے کان در کان, اور مصر میں شہر کی عورتیں کہنے لگیں امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. عزیز مصر ہے, اس کی بیوی اتنا بڑا عہدہ, اور وہ عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ, ایک لڑکے پہ, گھر کے ایک خادم پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراھا فی ضلال مبین. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی غلطی میں پڑی ہوئی ہے. اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اس کے لیول کا نہیں ہے. اس پہ کل کچھ مثالیں آئی تھیں. فلما سمعت بمکرہن, کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ہو جائیں تو وہ ریورس نہیں ہوتی. تو عزیز مصر کی بیوی کو بھی اندازہ ہوا یہ غلطی ہو گئی, یہ بات پھیل گئی ہے, لیکن اب یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی. اب اس غلطی کی تلافی کسی اور طریقے سے کرنی پڑے گی. لہذا اب یہ نہیں ہے کہ بیان دے دو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ خبر فیک ہے, یہ خبر کیا ہے بھائی, جھوٹی خبر ہے, بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے یہ بیان نہیں دیا, اس نے کہا بھائی بات تو پھیل گئی ہے. تو اب یہی ہے کہ جو مجھے تانے دیے جا رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اچھا پہلے میں اس کی ایک مثال دے دوں. کچھ غلطیاں غلط ہوتی ہیں لیکن وہ ریورس نہیں ہو سکتی. اب اسی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اس کو ریورس نہیں ہو سکتی. یہ اس کی مثال ہے, جب میں نے دوسری شادی کی نا تو بہت لتاڑا گیا, تو ہمارے سسرال والوں کا بڑا دباؤ تھا. تو ہمارے ایک ریلیٹیو نے ان سے کہا کہ کام تو بندے نے غلط کیا ہے, ٹھیک نہیں کیا, لیکن اب یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ دوسری کو طلاق دو.
کیونکہ وہ دوسری کا قصور کیا ہے بھائی, اس پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا. وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلی ہے, تو کیوں چھوڑیں ہم اس کو. تو اس وقت مجھے یہ جملہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ غلط ہو بھی تو ریورس, حالانکہ میری تو غلطی نہیں تھی لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بڑی خاندانی مثال دی کہ انہوں نے, وہ اس میرے عمل سے خوش نہیں تھے, وہ راضی نہیں تھے, لیکن انہوں نے ہمارے سسرال میں یہ کہا کام تو غلط کیا ہے لیکن اب جب ہو گیا تو اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. ایک اور اس کی میں خاندانی مثال دیتا ہوں آپ کو, خاندانی مثال. انہوں نے کہا اب ریورس کرنا اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا کہ کسی کو طلاق دلوائیں ہم, یہ زیادہ غلط ہو جائے گا. ایک اور خاندانی مثال, جامعہ فاروقیہ میں ہمارے استاذ تھے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, مفتی تھے. آج کل آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں نا 2 نمبر مفتی بھی بہت آ رہے ہیں. ایک قریب میں ایک 2 نمبر مفتی تھا جس کو آتا شاتا کچھ بھی نہیں تھا, جیسے وہ ایک آیا نا نیا مارکیٹ میں, اوہو آج تک ہم وطر غلط پڑھتے رہے ہیں. اس کی بھی میں کھچائی کرنے والا ہوں انشاءاللہ, اس میں ریکارڈ کروانے والا ہوں کہ اس نے 2 نمبریاں کتنی کی ہیں, کہ 2 رکعت کے بعد وطر میں بیٹھنا نہیں ہوتا اور آہا ہم ساری زندگی بیٹھتے رہے ہیں, اوہو یہ کیا ہو گیا ہمارے سے. پھر آگے نبی پر بہتان بھی باندھا ہے اس نالائق نے کہ نبی نے منع کیا 2 رکعت کے بعد بیٹھنے پر, لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کی تو میں کھچائی ابھی انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ کروں گا. تو اس طرح کے کوئی مارکیٹ میں مفتی جامعہ فاروقیہ کے قریب ادارہ کھول کے بیٹھ گئے اور دے دنادن فتویٰ دے کے ٹھپے لگانے کے لیے, جواب آتے واتے تھے نہیں. اب کیا ہوا, ایک دن اس مفتی کے پاس, جعلی مفتی کے پاس کوئی سوال آیا, ظاہر ہے تحقیق کرنی پڑتی ہے نا. اس نے کیا کیا کہ وہ آیا سوال لے کے جامعہ فاروقیہ اور کہنے لگا کہ آپ اس پہ, یہ میرا سوال ہے اس پہ جواب لکھ دیں, اسٹیمپ نہیں لگائیے گا. اب جامعہ فاروقیہ والوں نے دیکھا کہ یار ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت جواب لکھیں تو اسٹیمپ ضرور لگائیں, یہ پہلا آدمی آیا جو کہے جواب چاہیے لیکن ٹھپا نہیں لگائیے گا. مفتی الوابا صاحب کو شک ہوا, استاذ کو ہمارے دامت برکاتہم العالیہ ان کو شک ہوا کہ یار کوئی مسئلہ دال میں کالا کالا لگ رہا ہے. انکوائری کی تو پتا چلا یہ آدمی جعلی مفتی ہے, جامعہ فاروقیہ سے فتویٰ لیتا ہے, ٹھپا اپنا لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب یہ پتا چلا نا تو آیا نا, جس دن دوبارہ آیا ہوگا یا اسی مجلس میں انکوائری کروا لی ہوگی, تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ تو 2 نمبر آدمی, ہمارا فتویٰ اپنے ٹھپوں کے ساتھ مارکیٹ میں چلا رہا ہے. لوگ بولیں گے نا کیا استعداد ہے یار اس آدمی, کیا حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, کیا آیتیں لکھی ہوئی ہیں. آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے, کاپی پیسٹ بھی بہت ہو رہا ہے. اپنی تصنیف نہیں ہوتی, دوسرے کی ہوتی ہے, کاپی پیسٹ کرو, ٹھپا لگاؤ, مارکیٹ میں چلاؤ. میں نے جب 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے نا تو میری کتاب سے پہلے 2 کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں, وہ ساری میری کمپوزنگ کو کاپی کر کے انہوں نے چلا دیا. اور نالائقوں نے جہاں میں نے کوئی لفظ غلط لکھا تھا انہوں نے بھی غلط ہی لکھا ہوا تھا, غلطی سے غلط ہو گیا نا, کتاب کا نام غلط ہو گیا تو کتاب کا نام بھی غلط چلا دیا. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو مارکیٹ کا میں جب ایسا ہو تو اس مارکیٹ کا حل تھا مارپیٹ, یعنی مارکیٹ کو ٹھیک کرنے کا حل تھا مارپیٹ. تو استاد جی کہتے ہیں ہمارے استاذ مفتی الوابا صاحب کے طلبہ کو بڑا غصہ آیا اس کے اوپر. طلبہ اس کو سائڈ پہ لے گئے اور رکھ کے ایک لگایا تھپڑ, کیونکہ بہت دنوں سے یہ حرکت کر رہا تھا. اور پھر اس کو استاذ کہتے ہیں میں نے بولا نہیں مارو نہیں. مفتی الوابا صاحب کہتے ہیں مارنا نہیں, کیونکہ مارنا کیا ہے غلط, اس لیے کہتے ہیں میں نے روکا ان کو, نہیں مارو. طلبہ رکے نہیں, دوسرا بھی لگایا. کہتے ہیں میں نے کہا اب جب لگا ہی دیا ہے نا, اب پولیس تو آئے گی, کیس تو بنے گا, اب طبیعت سے کوٹو اس کو. مارنا غلط تھا, لیکن ایک دفعہ جب ہاتھ لگ گیا تو تھوڑا مارنا اب زیادہ غلط ہو جائے گا. تھوڑا مارنے کا مطلب یہ تھوڑی سی غلطی ہے, یا تو بالکل ہی نہیں مارتے نا تو اس کا سمجھ جاتا کہ بھائی یہ مجھے سزا دے ہی نہیں رہے ہیں. لیکن اب ہلکا سا تھپڑ لگا دیا تو وہ سمجھے گا بس اتنی غلطی تھی, تو کوئی بات نہیں, ایک ٹھپے پہ اگر ایک تھپڑ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو استاد جی کا یہ واقعہ ہمیں یاد ہے, انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے ہم نے کہا مارنا غلط تھا, لیکن جب ایک دفعہ لگ گیا تو اب طبیعت سے کوٹو پکڑ کے, اب یہ غلطی ریورس نہیں ہوگی. اب بس سمجھ میں آیا کہ کچھ غلطیاں ریورس نہیں ہوتی, وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے ان غلطیوں کو. تو فلما سمعت بمکرہن, زلیخا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ غلط ہو گیا کہ میرے بارے میں نیوز مارکیٹ میں چل پڑی ہیں, لیکن اس نے بولا اب یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی. اب جو میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ
عزیز مصر کی بیوی کا اسٹینڈرڈ بہت گر گیا ہے، تو اس الزام کو دور کرنا بنتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ارسلت الیہن، سب کو پیغام بھیجا، بھائی آؤ دعوت۔ یہ نہیں بتایا کہ یوسف سے ملوانا ہے، یہ نہیں بتایا، بھائی دعوت ہے آ جاؤ یار۔ وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے، جیسے بادشاہوں میں ہوتا ہے، وہی لگا دیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو ہاتھ میں تیز تیز چھریاں پکڑا دی، اور پھل ہاتھ میں رکھ دیے کہ بھائی چھری سے کاٹ کے کھاؤ۔ لیکن ابھی چھری انہوں نے پکڑی تھی اور پھل ہاتھ میں تھے، ابھی کاٹنا شروع نہیں کیے تھے۔ اسی دوران حضرت یوسف سے کہا اخرج علیہن، یہاں سے نکل کے جاؤ، سامنے سے ان کے سامنے آؤ۔ تو قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اچانک جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوئے تو حیران ہو گئی، اور قطعن ایدیہن، ان کے حسن کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئی کہ بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب زخمی کر دیے ہاتھ۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے بڑا ہی معزز جو زمین پر اتر گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا میں معراج کی رات یوسف علیہ السلام سے ملا، اللہ نے اس کائنات میں جتنا حسن تقسیم کیا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ اکیلا آدھا کس کو دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، حضرت موسیٰ کا معجزہ لاٹھی کا سانپ بننا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن، بلاغت، اور بہت سارے معجزے۔ تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کا حسن و جمال، یعنی اللہ نے دکھا دیا میں ایسا بھی بنا سکتا ہوں، ایسا بھی بنا سکتا ہوں کسی کو۔ تو کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر گیا، انسان اتنے حسین نہیں ہو سکتے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، دیکھو زلیخا ہوشیار کتنی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اسی یوسف کو بلاؤ ذرا جس کے بارے میں مجھ پہ تہمت لگی ہے، اس کو بلاؤ، نہ پہلے نہیں، یہ شوقیہ نون پرسن ہے، کوئی نوجوان ہے، ہم تمہیں اس نوجوان کی زیارت کرانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ یوسف کو بلا رہی ہوں، تاکہ ان کے منہ سے پہلے یہ گواہی نکلے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر گیا ہے، تو پھر اس نے کہا ذالکن الذی، اشارہ کر کے ہاتھ سے کہا ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عزیز مصر کے بیوی ہے اور ایک غلام پر اور ایک گھر کے خادم پر عاشق ہو گئی ہے۔ تو کیا دماغ تھا یا نہیں، اس نے اپنی سے الزام دور کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ پہلے بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ بھائی تم لوگ آ جاؤ، تم جس کے بارے میں مجھ پہ الزام لگا رہی ہو نا، میں اس یوسف کو بلاؤں گی، پھر تمہیں دکھاؤں گی، پھر تم خود بولنا، بتاؤ۔ نہ اس نے کہا بھائی اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھو جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا وہ اپنی مراد تک نہیں پہنچتے، ایک دم نہیں کرنا شروع کر دیتے۔ جو پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں کہ بھائی ابھی پلاننگ کرنی ہے، پلاننگ یہ کرنی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی دعوت رکھنی ہے، اگلا پوچھے گا کیوں، کیا ہو گیا بھائی دعوت کا آج تک تو بھی خیال نہیں، چھوڑو یار، کبھی دوستی یاری میں دعوتیں چلتی ہیں، چلو بھائی دعوت آ کے بیٹھ گئے، چھریاں پکڑا دی، بھائی چھریاں ہم کو کیوں پکڑا رہے ہو، تمہارے گھر میں خدمت گزار نہیں ہے، ان سے یہ سیب کٹوا کے رکھ لیتی نہ، بس آپ چھری پکڑیں اور بات نہیں، جو آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے، صبر ہے اس کے اندر، تحمل ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا اب میں اسی یوسف کو بلاؤں گی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، وہ یوسف آئے گا تو تم اس کا حسن دیکھ کے خود کہنا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں، مجھ پہ تہمت لگانا ٹھیک ہے یا نہیں، نہ، یہ اسٹائل چھچورے لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ کس کا اسٹائل ہوتا ہے؟ دیکھو جب آپ کسی ریلائبل ادارے میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ کسی بھی بڑے ادارے میں جائیں گے نا،
آسان مثال دوں, یو ایس اے آپ جا رہے ہو ویزے کے لیے, یو ایس اے جا رہے ہو, آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا انہوں نے, بلاتے ہیں نا یو ایس اے والے, جرمنی والے. انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, آپ نے کہا غفار نام ہے, پیار سے پپو کہتے ہیں, اور ویسے تو والد صاحب چاہ رہے تھے کہ میرا نام جمشید رکھیں, لیکن والدہ کا اصرار تھا کہ پپو وہ کیا رکھا جائے, غفار رکھا جائے. اسی وقت ریجیکٹ. ٹھیک ہے. جاب کیا ہے آپ کی, جاب جو ہے, جاب آپ نے جاب کا پوچھا ہے نا, اچھا جاب میری, میں اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتا ہوں, اور پچھلے سال میں نے یہ جوائن کی ہے, اس سے پہلے میں ڈرائیونگ کی جاب کرتا تھا, لیکن چونکہ پڑھا لکھا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا اسٹاک میں, تو میں اسٹاک ایکسچینج چلا گیا. چماٹ مارے گا نکال کے نا, گارڈوں کو بولے گا اس کو پڑھ کے وہ ایمبیسی بند کر کے چلا جائے گا. کہیں بھی کوئی بھی سیریس لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, جو پوچھا جا رہا ہے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دو, ایران توران مت کرو. تو رشتے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں نا, جو سمجھدار آدمی اگر بیٹھا ہوا وہ بھی جو پوچھ رہا ہے, آپ نے ایران توران شروع کر دیا, تو بعض دفعہ لڑکی کے ابا ریجیکٹ, نکل یہاں سے. میں نے خود کئیوں کو ریجیکٹ کیا. ہماری ایک خاتون کی تھی, رشتے دار خاتون تھی, ان کی شادی تھی 20-30 سال پہلے, بندہ آیا, اسے جو پوچھو جواب ہی نہیں دے رہا. وہ ابے تجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے, ایران توران کر رہا ہے. خیر, سورہ یوسف نہ رہ جائے. تو زلیخا نے کیا کہا, یہ نہیں کہ چھری, وہ پوچھے چھری کیوں بھائی, چھری پکڑائی ہے سیب کاٹو. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں اب اس یوسف کو بلا رہی ہوں پھر تم دیکھ کے خود فیصلہ کرنا, نہ. یوسف علیہ السلام کو بلایا. یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا, بھائی حسین نوجوان کون ہے, اللہ کی قسم یہ فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر گیا ہے. اب اصل پوائنٹ پہ آئیے. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي, ذَلِكَ ہاتھ سے اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا یوسف علیہ السلام کو جمال دیا. آگے کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا. بعض دفعہ انسان کا گناہ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. ایک ایکٹرس ہے, بڑی مشہور ہے, اس کی کوئی فحش ویڈیو لیک ہو گئی تھی تو سب اس کو گالیاں دے رہے تھے. میں نے اس کے حق میں ایک بیان دیا تھا کہ بھائی اس کو توبہ کا چانس دو یار, غلط کیا اس نے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اور جو اس کی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں وہ زیادہ بڑے گناہ گار ہیں. تو میرا لاہور جانا ہوا, میری اس سے ملاقات ہوئی, اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اس بیان نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا اور حوصلہ دیا نا کہ بتا نہیں سکتی میں. وجہ اس کی ہے کہ جب چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی تھیں, شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ اب بدنام تو ہو ہی گئے ہو, اب عزت تو گئی, اب کھل کے کرو. اور لوگ بھی رابطہ کر رہے تھے جو فحش لوگ ہوتے ہیں, بھئی تم اسی فیلڈ میں آ جاؤ. تو اس نے بتایا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, آپ نے میرے فیور میں اور توبہ کی فضیلت پر ایک بیان دے دیا جس سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دیا. وہ نمازی پرہیزگار ہے ماشاءاللہ, پردہ کرتی ہے. تو اس سے اب دیکھو, پہلے تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی نا, وہ گناہ کو چھپانا چاہ رہی تھی, اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں اگلا اس نے, لوگوں کو سے بھی چھپانے کی کوشش کی, لیکن کیا ہوا, برائی کی چیز لوگوں نے پھیلا دی. اب جب پھیلا دی, بدنام ہو گئی, تو اب کیا کہہ رہی ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, یہ میرے ساتھ اگر میری خواہش پوری نہیں کریں گے تو لَيُسْجَنَنَّ, اسے جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی اور یہ رسوا ہو جائے گا جیل کی کوٹری میں. میں سمجھا پا رہا ہوں, جب گناہ کسی کا ظاہر ہوتا ہے نا تو وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے, پردہ ڈالو, کیونکہ جب تک لوگوں سے چھپا ہوا ہے وہ ڈر کے کرے گا, وہ ڈر کے کرے گا. یہاں ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ایک فضول بات بہت کرتا ہے, کہتا ہم کوئی منافق نہیں ہے, ہم جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہیں ویسے ہی ہم گھر کے اندر بھی ہیں, ویسے ہی ہم بند کمرے میں بھی ہیں. او بھائی, بند کمرے میں گناہ بھی گناہ ہے, لیکن کم درجے کا گناہ. پبلک کے سامنے یہ گناہ زیادہ درجے کا گناہ ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے رمضان میں فلم دیکھ رہے تھے, میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, رمضان میں تو احتیاط کرو. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں, تو میں نے کہا رمضان میں تو احتیاط کرو. میں منافق نہیں ہوں کہ رمضان میں الگ شوال میں الگ. میں نے کہا پھر ایسا کرو, مسجد میں جا کے دیکھو فلم,
کوئی پوچھے مسجد میں کیا کر رہا ہے, میں منافق نہیں ہوں کہ مسجد میں الگ اور مسجد سے باہر الگ. چرس پیو مسجد میں بیٹھ کے. کوئی پکڑے کہ مسجد میں کیا کر رہا ہے, میں منافق نہیں ہوں کہ برساتی نالے میں الگ اور مسجد میں الگ. یہ جاہل لوگ ہیں, انہوں نے گناہ کو ہلکا کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار کرنے والے ہر امت قابل معافی ہو سکتی ہے, جو کھل کے پبلک کے سامنے گناہ کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ان کو اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو اپنے گناہ اگر اللہ نہ کرے, بند کمرے میں بھی کسی نے گناہ کیا ہے, اللہ بچائے سب کو, اس پہ بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے. پبلک کے سامنے مت بتاؤ کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں. آج نوجوان بتا رہے ہوتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے, میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن قائم کیا. بھائی تو گدے کتوں والے کام کر کے ہمیں کیوں بتا رہا ہے, دوستوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ تو بڑا مجرم ہے. گدے گھوڑے والا کام کیا, کتوں والا کام کیا. کتا اپنے کام کو چھپاتا ہے؟ نہیں چھپاتا نا, تو بھی نہیں چھپا رہا, تو کتے سے بھی بدتر ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے, حیا نہیں ہے. تیرے اندر تو اللہ نے حیا رکھی ہے, تو بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو بڑے فخر سے. تو اس لیے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم, کیونکہ گناہ جب ایک دفعہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. تو زلیخا کے ساتھ یہی ہوا, اس نے کہا جب سب کو پتا چل گیا ہے, اب تو میں نے دکھا دیا کہ دیکھو اتنا خوبصورت آدمی ہے, اتنے خوبصورت نوجوان ہے. تو پھر کھل کے کہنے لگی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی. جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے سنی, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ, اچھا ان عورتوں نے بھی سفارش کی یوسف علیہ السلام سے, معاذ اللہ, کہ اس کی بات مان لو. قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا, اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے جس گناہ کی مجھے یہ دعوت دے رہی. وہ کنوارے تھے یوسف علیہ السلام, نوجوان تھے. اور کل میں نے 2 باتیں کی تھی نا, کہ جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے, اور پیغمبروں میں عام لوگوں سے زیادہ جسمانی قوت ہوتی ہے, مردانہ قوت ہوتی ہے, عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ. اس حالت کے بعد اور اتنا ایک دھمکی بھی مل گئی, اس کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی. آج ہمارے نوجوان نے زنا کتنا آسان بنا لیا بھائی, کہہ رہے توبہ کر لیں گے. جو دیندار ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بات میں توبہ کر لیں گے. بھائی اتنا آسان ہوتا تو یوسف علیہ السلام یہ باتیں کرتے. توبہ کی امید پہ گناہ کرنا, توبہ کی امید پہ گناہ کرنا, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے, اس امید پہ کے بعد میں علاج کرا لوں گا. اپنے آپ کو بیمار کرے اس امید پہ کے بعد میں علاج. بھائی بیمار ہو گیا تو علاج ہے, اس نیت سے اپنے آپ کو بیمار کرنا حماقت ہے. تو اتنا دباؤ کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کہا, اللہ مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ, کیونکہ جو غیرت مند ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ نمک حلالی کرتے ہیں. جس رب نے کھلایا ہے بھائی کیسے, اس نے حلال اتنا آسان کیا ہے ہمارے لیے, تو ہم کیوں حرام کی طرف جائیں. تو کہنے لگے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ اگر تو نے ان کی بری تدبیر مجھ سے دور نہ کی تو میں بھی انسان ہوں, میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں کہیں, اور میں جہالت والا کام کر بیٹھوں گا. میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تو مجھے اس گناہ سے بچا لے. انبیاء پوری کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی, اور توفیق کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. اپنے اوپر توکل نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے. فاستجاب له ربه, اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی, ہم نے ان کو توفیق دے دی, ان کے دل کو تھام لیا. اور فصرف عنہ کیدہن, ان عورتوں نے پوری کوشش کر لی ہر طرح سے, بلیک میل کر کے بھی اور بھی جو طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے دل کو تھام کے اسے اس برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. انہ هو السمیع العلیم, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. اللہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کچھ باتیں دیکھی جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کا جیل بھیجنا ہی ٹھیک ہے. وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھی کہ ٹھیک ٹھاک بدنامی ہو گئی تھی. اب ساری دنیا کو تو نہیں زیارت کروا سکتی تھی نا وہ یوسف علیہ السلام کی. پورا مصر تھا, آباد کنٹری تھا اس زمانے میں. مصر کی تہذیب تو بڑی ایک مشہور تہذیب سمجھی جاتی ہے, کہتے ہیں نا قدیمی مصر,
تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اب مجھ سے پوچھیں گے ساری دنیا کہ اگر غلطی تمہاری نہیں تھی تو پھر یوسف علیہ السلام اسی محل میں آرام سے رہ کیوں رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اگر یہ مجرم ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے، یہ اگر اتنا برا ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ ایک طرف کہتے ہو ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، تو رکھا ہوا کیوں ہے اس کو؟ تو یہی اس پہ الزامات لگنا شروع. تو اس نے کیا کیا بھائی، یوسف کو جیل میں بھیجو تاکہ کوئی ہم پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ غلطی یوسف کی نہیں تھی بلکہ یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی بلکہ زلیخا تھی. تو جیل میں بھیج دیں گے تو ہم کہیں گے بھائی دیکھو ان کی غلطی تھی، ہم نے کہاں بھیج دیا؟ جیل میں ڈال دیا. اب دیکھو برائی سے بچ بھی رہے ہیں لیکن انجام کیا ہو رہا ہے؟ جیل کی کوٹریاں. آج لوگ کہتے ہیں داڑھی کٹا دیں گے تو جاب مل جائے گی، داڑھی رکھنے سے جاب نہیں ملتی. بھائی زنا سے بچنے سے جیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرنے پہ جیل نہیں جا رہے ہوتے. بعض دفعہ نیکی پہ آزمائش ہے لیکن وہ جیل بہت بڑی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. داڑھی رکھ کے جاب اگر نہ ملے تو سمجھو کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے توکل چاہیے. یوسف علیہ السلام میں توکل تھا، جیل گئے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. بھائی کب تک رکھنا ہے اللہ نے یہاں؟ پوری زندگی رکھنا ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی. یہ توکل ہونا چاہیے. اگر توکل نہ ہو، بندہ جیل جا کے کیا بولے، میں اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، پہلے کنویں میں ڈلوا دیا، پھر اللہ نے بازاروں میں فروخت کروا دیا، اب اتنا اللہ اللہ کر کے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں بچا لے، بچا کے بھی اللہ نے کہاں ڈلوا دیا. لو بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ چغتائی صاحب سے رابطہ کرو، وہ سرسوں کا تیل کا کوئی نسخہ بتائیں گے ناخن پہ. اور اب تو آزاد جمیل صاحب آ گئے ہیں، یوں لگائیں گے جیل کی دروازہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نئی فلم مارکیٹ میں آ چکی ہے، میٹر پہ یوں کریں گے، میٹر کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. تو بہتر طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ میٹر پہ یوں کرنے کے بجائے پنجاب میں واپڈا کے آفس پہ جا کے یوں کر دیا جائے. کیا خیال ہے؟ اور ادھر وہ جو ہمارا وہ ہے کراچی میں کے الیکٹرک والوں کے سب کے جا کے تھوک لگا دو. اچھا میرے بھائی مذہب کا کیا کچومڑ نکال دیا یار، کیا تماشا بنایا ہوا ہے مذہب کا یار. یہ پاکستان میں ہی ایسے تماشے آپ کو ملیں گے، باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اچھا میرے بھائی کہاں سے ہم تھے یار؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، بالآخر یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی. اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہ یوسف علیہ السلام کا صبر ہے. دیکھو ایک جملہ اب تک زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا، جیل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ جیل میں آپ کے ساتھ جو ہے دو اور قیدی بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ آپ کی حرکات و سکنات نوٹ کرتے تھے. نیک انسان ہر جگہ اپنی نیکی سے پہچانا جاتا ہے. تو قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، خواب آیا ان دونوں کو. صبح اٹھے اور کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ انگوروں سے نہیں، شراب نچوڑتے. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، دوسرے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، یأکل الطیر منہ، جس سے پرندے نوچ نوچ کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی خوابوں کی تعبیر نیک آدمی کے لیے اس تعبیر تک پہنچنا آسان اور برے کے لیے پہنچنا مشکل. اس لیے لوگ اکثر خوابوں کی تعبیر نیک لوگوں سے پوچھتے ہیں. اس کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، زیرک اور عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، دماغ تیز ہو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو میلے کپڑوں میں دیکھا ہے. وہ سمجھ رہی تھی اس خواب کا مطلب میرا شوہر گندا ہے. میں نے کہا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک، انگلش میں کہا تاکہ غصہ نہ آئے، آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو میاں کا لباس گندے کا مطلب میاں کا لباس تو آپ ہو. خواب میں میاں کو تو گندا نہیں دیکھا نا. اور واقعی ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا.
بعد میں ڈیورس ہی ہو گئی. چلو خیر. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں بھائی کہاں چلے گئے ہم. تو وہ کہنے لگے انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو نیک لوگ. اب ایسا نہ ہو کسی کو خواب میں اپنے ہسبینڈ گندے کپڑوں میں یا بیوی گندے کپڑوں میں آ جائے تو بدگمان نہ ہو. ہر خواب ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے گھر میں صرف ختم ہو گیا, وہ اس لیے گندے میلے ہی گھوم رہے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. خواب میں اشارہ ہو کہ اس کو تمیز والے کپڑے پہنا دو, گندے کپڑے پہن کے آفس جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, میلے کپڑے پہن کے آفس جا رہا ہے, صرف منگواؤ اس سے سودے میں, یا یہ کمپنی غلط ہے, یہ جو صرف کی ہے یہ لوکل کمپنی, اچھی والی کمپنی منگواؤ, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا, لیکن ابھی جو کھانا آنے والا ہے نا ہمارے لیے, میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کیا آئے گا. یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا, میں پہلے سے بتا دوں گا کھانے میں کیا آنے والا ہے, حالانکہ آپ کو جیل کے باہر کا کچھ بھی علم نہیں ہے. حضرت یوسف نے کیوں یہ معجزہ دکھایا؟ یہ علم غیب نہیں ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اللہ بذریعہ وحی بتا رہا ہے. تو اللہ جیسے نبی کو بذریعہ وحی بتاتا ہے تو کسی ولی کو بذریعہ کرامت بھی بتا سکتا ہے. معجزہ اور کرامت پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. معجزے اور کرامت میں فرق صرف یہ ہے کہ معجزہ یقینی ہے, کرامت کے وجود پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے. بتانے والے پر ہے, اگر قابل اعتماد ہے تو مان لو, قابل اعتماد نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو. لیکن ہو کرامت اور جو معجزہ ہے نا, یہ نسبت دونوں کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. لہذا کرامت, معجزہ جتنا عجیب ہوتا ہے کرامت بھی اتنی عجیب ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات ہیں ان کو شرک قرار دینا درست نہیں ہے, وہ مستند کتابوں سے لیے گئے واقعات ہیں. اب لوگ کہتے ہیں تو کہانیاں ہیں, آپ کو کہانیاں لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کے ہاں بزرگ ہوتے نہیں ہیں, اس لیے کرامتیں ہوتی نہیں ہیں. ہمارا تو بزرگوں سے ایک سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے, لہذا کرامتوں کی ہمارے یہاں الحمدللہ بھرمار ہے. محدثین نے کرامتیں لکھی ہیں, تابعین کی, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کرامتوں کے واقعات صحابہ سے زیادہ تابعین میں ہمیں ملتے ہیں. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ تابعین صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ کم درجے کے بزرگ سے بھی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے, اعلیٰ درجے کے بزرگ سے نہیں ہو سکتا. جیسے جو معجزے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہوئے, مردے کو زندہ کرنا, ہمارے نبی کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہیں ہوا, لیکن مقام کس کا بلند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں نا, فضائل اعمال, فضائل کی کہانیوں کی کتاب, قصوں کی کتاب, فلانے کتاب, ڈمبانی کتاب, بھائی وہ قصے محدثین کی کتابوں سے لیے ہیں اور وہ کرامت کے واقعات ہیں. اور کرامت سے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے, کمزور نہیں ہوتا, کیونکہ انسان کو پتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس بزرگ کے پاس اس کام کے اختیارات آ گئے ہیں, نہ بس اللہ نے اس دفعہ کروا دیا, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا, یہ عالم الغیب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بتا سکتا. یہ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا تو بتا دیا. اب یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بتا دیا کہ کھانا کیا آنے والا ہے, یہ نہیں بتایا کہ جیل سے کب نکلو گے آپ, صحیح ہے نا, ان کو نہیں پتا تھا میں جیل سے کب نکلوں گا. تبھی اس قیدی کو کہہ رہے ہیں جا کے بادشاہ سے کہنا بھائی مجھے یہاں سے نکالو. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کہ انہوں نے کشتی کو یوں اٹھا کے پار لگا دیا, تو بھائی یہ کرامت کا واقعہ ہے. وہ نہیں ہے اعجاز ارشاد بھٹی صاحب, انہوں نے میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کی, اس میں مجھ سے سوال کیا کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ کشتی پھنس گئی تھی, انہوں نے سمندر میں نا کشتی کو اٹھا کے باہر نکال دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ اوتھینٹک کتاب ہے یا نہیں ہے جس میں یہ واقعہ ہے, اور اگر یہ مستند ہے اور بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو یہ ممکن ہے. کہتے کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بزرگ بیٹھے تھے, ملکہ سبا کا تخت سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ میں اٹھا کے یہاں سے وہاں لے آئے, تو کشتی زیادہ بھاری ہوتی ہے یا تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ بولو نا, تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور وہ تو کنارے پہ اٹھا کے لگایا, وہ باقاعدہ اس کنٹری سے اٹھا کے اس کنٹری سے تک لے آئے. تو یہ کرامتاً ممکن ہے. ہاں شرک جب ہوتا جب ہم کہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی کشتی چاہیں پار لگا دیں. بالکل اختیار نہیں دیا. تبھی ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی کشتی ڈوب رہی ہو, دیوبندی اس کو حرام سمجھتے ہیں کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے کہ جیسے آپ نے اس دن نکال دی تھی میری بھی کشتی نکال دو. نہیں نکال سکتے بھائی.
تو کشتی اللہ نے نکالی ہے, کسی ولی کا ہاتھ استعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو باقی آپ کے ہاں چونکہ ولی ہوتے نہیں ہیں, آپ کے ہاں ولی اللہ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ, لہذا آپ کے ہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی. یہ جب ہے جب اس کتاب کے اس واقعے کو درست مان لیا جائے, اور اگر درست نہیں ہے تو نہ مانا جائے. اس کا کون سا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی کسی نے پھینک دی ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر کی نسبت غلط بات کر دی ہے, تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ہے, میں بار بار دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ, اور ایک نہیں, بہت سارے شہیدوں کی خون کی خوشبو, اور سنگھائی بھی ہے, روئی لے کر آ گیا سب کو سنگھائی میں نے, جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے, پرانی بات ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں, شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا, خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں جو تواتر تک ہم, یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں, ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے. یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا, تو کوئی کیمیکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, اور خوشبو بھی آ رہی تھی, اسکن سے خوشبو آ رہی تھی. تو اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں, بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو, کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ, قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں, یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں, فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے, یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی, تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ کر ان قصوں میں لوگوں کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا. لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, دیکھو شہیدوں کے خون سے کیسے خوشبو آتی ہے, تاکہ لوگوں کو شہادت پہ موٹیویٹ کیا جا سکے, لوگوں کو ولی اللہ بننے کی ترغیب دی جا سکے, تو پھر یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں قصے سنائے جا رہے, یہ قرآن و سنت پہ لانے کے لیے قصے سنائے جا رہے ہیں. جیسے قرآن و سنت خود بھی تو ایسے قصے سناتا ہے نا, قرآن خود بھی تو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان السلام کے تخت پہ یوں ہوا, ایک بندہ یوں اٹھا کے لے آئے, تو اللہ یہ شرک پھیلانے کے لیے معاذ اللہ بتا رہا ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت پہ یقین کر لو. تو اب اللہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بتا دوں گا کیا پکا ہے, تو معاذ اللہ شرک پھیلانے کے لیے بتا رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں نہ, اللہ یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ اپنی قدرت اور طاقت. اللہ عالم الغیب ہے, اور پیغمبروں کو بعض دفعہ وہ غیب کی بات بتا دیتا ہے. تو ان لوگوں کو حضرت یوسف کے نبی ہونے کا یقین آئے, اور پھر وہ توحید کی دعوت آپ کی زبان سے سنے, کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی. ایک خلاصے کے طور پہ ایک بات کروں, اس پہ الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا ولید, یہ جو پوری کرامت کی بحث ہے نا. آخری بات کروں تاکہ پھر ہم یہ واقعہ لے کے چلیں, تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. دیکھو کرامت کو اور معجزوں کو اگر عیسائی ذہنیت سے دیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اور اگر ملحدوں کی حیثیت سے دیکھو گے تو انکار کر دو گے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے شرکیہ دماغ سے, تو ان معجزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے کہ عیسیٰ بڑے طاقتور ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. یہ شرکیہ ذہنیت تھی, یہ دماغ خراب تھا. اور ایتھیس ملحد لوگ, انہوں نے معجزوں کو دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, سائنس میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار, اٹ ازنٹ پاسبل. تو کرامتوں کا بھی یہی ہے, دماغ میں گوبر ہوگا, شرک بھرا ہوا ہوگا, تو ہر کرامت میں آپ کو کیا لگے گا؟ شرک, اور بولو گے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں, کہ حاجی امداد اللہ کشتی بھی نکال سکتے ہیں, فلانا بزرگ دیوبندیوں کے یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کس کھوپڑی سے سوچ رہے ہو؟ شرکیہ دماغ سے. اور اگر آپ ملحدوں کے دماغ سے سوچو گے تو آپ ہر قسم کی کرامت کا انکار کر دو گے, بولے گے پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں میں بیلنس کیا ہے؟ وہی بیلنس ہے جو علماء دیوبند جس کے قائل ہیں. بھائی کرامت کا صدور ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہوتا یہ اللہ سے, اس ولی سے نہیں ہوتا. لہذا کسی ولی سے نہ مردہ زندہ کرنے کا مانگ سکتے ہیں,
نہ کسی ولی سے ہم کشتی پار لگانے کو مانگ سکتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ چلو آگے چلیے علی میرے بھائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کھانے کا بتا دوں گا. تو وہ حیران ہوئے, بھائی آپ کو کیسے پتا چل رہی ہیں یہ ساری باتیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا, ذالکما مما علمنی ربی, یہ سب کس نے بتایا ہے مجھے؟ میرے رب نے. کیوں بھائی؟ اب دیکھا, معجزہ ظاہر کرنے کا اصل مقصد اللہ کی طرف لانا ہے. تو ہمارے اکابر نے یا فضائل اعمال نے جو کرامتیں لکھی ہیں, اس کا مقصد ان ولیوں سے جوڑنا نہیں, بلکہ کس سے؟ اللہ سے. اب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں, بھائی اللہ نے جو مجھے یہ معجزے دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا, ان کے مذہب کو, ان کے عقیدے کو, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. یعنی میں آخرت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں عام لوگوں کو فالو نہیں کرتا بلکہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو کیوں فالو کر رہا ہوں بھائی میں ان تینوں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے, ما کان لنا نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ہمارا توحید پرستوں کا خاندان ہے, لہذا میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ اپنے باپ دادا کو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو صبح شام منجن بیچا جاتا ہے نا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید حرام ہے, باپ دادا کے پیچھے چلنا حرام ہے. باپ دادا کے پیچھے چلنا جب حرام ہے جب باپ دادا خود کمبخت غلط راستے پہ چل رہے ہوں. اگر باپ دادا ابو حنیفہ, امام شافعی جیسے ہوں تو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو اندھی تقلید کہتے ہی نہیں ہے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے باپ دادا کی. تو قرآن نے ان کو صرف تقلید سے منع نہیں کیا, بلکہ قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ تمہارے باپ دادا کو نہ عقل ہو نہ سیدھے راستے پر, پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے. اٹ از کالڈ اندھی تقلید. ابو حنیفہ کے پاس تو عقل بھی تھی, علم بھی تھا, سمجھ رہے ہو, ان سے زیادہ تھا. جو جس نے نمونے نے کلپ بنایا نا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ ناجائز ہے. نبی نے حکم دیا کہ وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو. اس نمونے کو میں جواب دوں گا تو پتہ چلے گا کہ اس نمونے میں علم زیادہ ہے یا امام حنیفہ کے پاس علم زیادہ تھا. تو باپ دادا اگر پڑھے لکھے ہوں تو ان کو فالو, تو یہ پیغمبر تھے, سیدھے راستے پر تھے, انہوں نے کیا کہا؟ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. معجزہ بتا کے دعوت کس کی دے رہے ہیں؟ توحید کی. پھر کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک توحید کا راستہ دکھایا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن لوگ اکثر شکر ادا نہیں کرتے. کیا مطلب؟ توحید پر چلانے کا حکم دینا تو انسان کی فطرت ہے. فطرت پہ چلنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ تو شکر ہے. اگر اللہ شرک کا حکم دیتا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا, ٹھیک ہے نا, پتہ ہی نہیں چلتا کون سے والے بھگوان کو کب پکارنا ہے ہم نے. تو اللہ کا فضل ہے, خدا پہ لگا دیا اللہ نے, لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ جیل میں کتنے عرصے تھے, لیکن حضرت یوسف نے ان کو توحید کی تبلیغ نہیں کی, اس سے پہلے نہیں کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس سے پہلے نہیں کی. اب جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, اتنے عرصے سے آپ جیل میں ان کے ساتھ تھے تو پہلے کیوں نہیں سمجھایا؟ اور اگر سمجھانا ہی تھا تو اب جو پہلے سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب دیں, بعد میں سمجھا دیں. پہلے تو اگلے کے سوال کو فوکس کریں گے نا آپ. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے اور ایک یہ آدمی ہے, آدمی تو ہے الحمدللہ, اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کل بازیاں کھا رہا ہے. میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے پیٹ کے درد کی کیا دوا ہے, میں پیٹ کے درد کی دوا نہیں دے رہا اس کو. لوگ مجھے الزام لگائیں گے نا, یار تو اس کو دوا دینا, یار میڈیسن دے. میں کہوں یہ مجھ سے لے نہیں رہا میڈیسن, میں کہوں بھائی نہیں لے رہا تو خود دے جا کے. اور 3 دن کے بعد اس کو خیال ہے چلو ڈاکٹر صاحب خود سے تو میڈیسن دے نہیں رہے ہیں, میں خود ہی منہ سے پھوٹ لوں. 3 دن کے بعد یہ میرے پاس ہے, مفتی صاحب یا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب میں دوا دینے کے بجائے نصیحت شروع کر دوں, میں بتاؤں بھائی دیکھ یہ معجزہ, میں فلاں میڈیکل سے کالج سے فارغ, میں یہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہا میں. اب ڈبل الزام لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ پیٹ میں درد ہوا تھا فوراً دوا دے دیتے اس کے مانگے بغیر.
اور اگر ڈیلے کرنا تھا, اس کے مانگے بغیر آپ نے دوا دینی نہیں تھی, تو جب دوا مانگ رہے تو پہلے دوا دیں, بعد میں آپ اس کو نصیحت کریں. یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیٹ کا درد محسوس ہوتا ہے, چیختا ہے انسان, خود ہی اس کو جب پتا چلتا ہے نا ڈاکٹر کی طرف, خود ہی لپکتا ہے. شرک کا جو درد ہے نا, جو عذاب ہے, شیطان اعمال کو مزین کر دیتا ہے, آخرت کا انکار پہ لے آتا ہے شیطان. اس میں انسان کو اتنی طلب نہیں ہوتی کہ وہ خود پوچھے, اور جب طلب نہیں ہوتی تو بعض دفعہ بے طلب آدمی کو دعوت دینے سے ری ایکشن ہوتا ہے, وہ ضد پہ آتا ہے, ماننے کے بجائے الٹا اور زیادہ انکار کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیٹ میں درد جو ہو رہا ہے نا, میں کہوں میرے پاس پیناڈول کی گولی ہے تو کبھی ضد پہ نہیں آئے گا, یا میں کہوں میرے پاس پیٹ کے دوا کی گولی ہے, فوراً کہہ کے دو, فوراً دو, فوراً دو. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے, وہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بدتمیز ہوں, مجھے نصیحت کرو آپ. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ آپ کسی کو نصیحت کرنا شروع کر دیں خود سے جا کے, جیسے کہ بہت سے لوگ آپ کو پنچایتی نظر آئیں گے. وہ ایک میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک بوڑھے میاں کسی بچے کے پاس گئے, سگریٹ پی رہا ہے یوں کر کے, کہتے ہیں بیٹا, خود سے, اس نے نہیں کہا کہ مجھے نصیحت کریں, خود سے نصیحت کر رہے ہیں, بیٹا سگریٹ پینے سے عمر چھوٹی ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 90 سال میں مرے تھے. تو کیا بیٹا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. غلط واقعہ یہ, بچوں کو ایسا کہنا نہیں چاہیے. جب نصیحت کی تو مانے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھی باتوں کی نصیحت خود سے کرتے ہیں, سامنے والا اس کو سیریس نہیں لیتا, اور پھر ایک دو دفعہ تبلیغ کے بعد اس کے دل میں اس کی حیثیت ختم, دل سخت ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ضد پہ آ جاتا ہے. یوسف علیہ السلام موقع کا انتظار کر رہے تھے. اس کو ہم پیٹ کے درد پہ قیاس نہیں کر سکتے, تبلیغ کو. پھر جب اس نے آ کے سوال پوچھا یوسف علیہ السلام سے, تو یوسف علیہ السلام نے سوچا اصولی طور پر تو سوال کا جواب پہلے دینا چاہیے, لیکن اگر پہلے دے دیا تو یہ میرا محتاج رہے گا نہیں, جواب ملے گا اور مارکیٹ سے یہ شارٹ ہو جائے. اس کو لٹکا کے رکھو جب تک اسے میری ضرورت ہے, میری ہر بات غور سے سنے گا. اس کو انگیج رکھو, پاز کا بٹن دبا دو. جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کی جب تک وہ ضرورت پوری نہ کرے, دیکھو جب تک آپ کا رشتہ کہیں اٹکا ہوا ہے. آپ کو لڑکی کے ابا کو پیغام بھیجا آپ نے, اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں بیٹا ہم ابھی استخارہ کر رہے ہیں, اس دوران وہ جتنے کام آپ سے کہیں گے نا آپ سارے کر کے دو گے. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے بیٹا ایسا کرو, وہ دکان بند ہونے والی ہے, ہمیں آدھا کلو دہی لا دو. کہ انکل میں لے کر آیا آپ کے لیے, میں لے کر آیا. بیٹا ایسا کرو, یہ چاول کی بوری اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو. انکل ٹرک کہاں رکھنا ہے آپ یہ بتاؤ, صرف چاول کی بوری نہیں, میں پورا ٹرک اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو بھی اٹھانا ہے تو آپ کو بھی اٹھا لوں گا میں. تو سارے کام کرے گا وہ جب ضرورت ہے. میں ناروے میں تھا, ایک وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ گورے کا فون آیا اپنے باپ کے پاس, بہت اچھی اخلاق والی قوم ہے, بہت نائس ٹو میٹ یو. تو کہتے ہیں اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ آج سال میں ایک دفعہ فون اس کا آیا میرے پاس, خیریت پوچھ رہا ہے. کیوں؟ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. یعنی خیریت پوچھنے سے باپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو کیا چاہیے, ورنہ اتنا نیک نہیں ہے کہ فادر ڈے نہ ہو اور پھر خیریت پوچھے. تو یہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اس کی فکر تھی, بھائی میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, ان کی خیر خواہی کرنی ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو انگیج کیا, سوال کا جواب بعد میں, اور پہلے اپنے معجزے دکھا کر اپنی ویلیو ثابت کی ہے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں خود کس کا پیغمبر ہوں, اللہ کا. اور مجھ پر اللہ نے احسانات کیے ہیں. احسانات کیوں کیے؟ توحید کی وجہ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی توحید کے عقیدے پہ چلے اور نیک اعمال پہ چلے تو اسباب سے ہٹ کے اللہ کی اس کے ساتھ مددیں ہوتی ہیں. اسباب سے ہٹ کے مدد. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی نا, حیران ہوئے, تو اللہ نے کیا کہا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. بھائی زکریا اور ان کی زوجہ یہ تو خیر میں آگے بڑھا کرتے تھے, راتوں کو اٹھ کے ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی آپ کی اولاد ہوگی, تو ان کی بڑھیا زوجہ وہ آئیں, فسکت وجہا, ماتھے کو یوں کر کے مارا, الد وانا عجوز نقیم, میں بچہ جنوں گی, ہادہ شیخی بال ہادہ بالی شیخہ, یہ میرا بوڑھا شور اور میں بانج اور بڑھیا, میرے بچہ ہوگا. ٹھیک ہے نا.
تو انہوں نے کیا فرمایا, فرشتوں نے کیا کہا, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, بھائی تم عام پبلک کی طرح نہیں ہو, تم اہل بیت ہو, پیغمبروں کا خاندان ہے, نمازیں زکاتیں تمہارے صدقات و خیرات, اللہ کا خوف, تو جب تم ذرا ہٹکے ہو تو تمہارے ساتھ معاملے بھی ذرا ہٹکے ہوں گے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تقوی اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ متقی لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, وہ ذرا ہٹکے ہوتے ہیں, تو اللہ کے معاملات بھی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ذرا ہٹکے ہوتے ہیں. سر زبیر مٹھانی بھی ذرا ہٹکے ہیں کیونکہ سو رہے ہیں, اتنے دلچسپ واقعات چل رہے ہیں لیکن زبیر مٹھانی صاحب سو رہے ہیں. اچھا بھائی, یا شاید ہو سکتا ہے خوشو و خضوع کی وجہ سے آنکھیں بند کی ہوئی ہوں. یہ بھی اسماعیلی تھے, غیر مسلم سے مسلمان ہوئے تھے, یہ ماشاءاللہ بڑے خاندانی مسلمان ہوئے. اچھا میرے بھائی, جب مسلمان ہوئے تو فرقوں میں پریشان ہو گئے تھے. جماعت المسلمین والے ادھر لے کے جا رہے تھے, اہل حدیث ادھر لے کے جا رہے تھے, دیوبندی ادھر لے کے جا رہے تھے, بریلوی ادھر لے کے جا رہے تھے, پاگل ہو گئے نا, بالکل ہی باولے ہو گئے تھے. تو خیر پھر یہاں ابھی تو سیٹ ہو گئے نا الحمدللہ. اچھا میرے, تو جب بھی کوئی غیر مسلم ادھر مسلمان ہوتا ہے نا, باولا ہو جاتا ہے وہ. اچھا میرے بھائی, جلدی جلدی مکمل کر رہے ہیں یار, بہت وقت ہو گیا, 2-4 منٹ میں بس, پھر جو رہ جائے گا کل کر لیں گے انشاءاللہ. تو پھر آگے کہنے لگے, یا صاحب یہ سجنی, اے میرے جیل کے دو ساتھیوں. غیر مسلم ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں, صاحب دوست کو کہتے ہیں, اے میرے جیل کے دو دوستوں. تو ارباب متفرقون خیر, بتاؤ بہت سارے رب جو جدا جدا ہوں, جن کے بہت سارے معبود ہوتے ہیں نا, ان معبودوں کے آپس میں بھی بہت ڈفرینٹ اسٹائل کے معبود ہوتے ہیں, وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ معبود لوگوں کو پھر ان کو غصہ آتا ہے. خیر ام اللہ الواحد القہار, وہ زیادہ بہتر ہے یہ ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. کوئی درخت بھی اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلا سکتا. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها, وہ بت پرست قوم تھی, تم نہیں عبادت کرتے اس اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ نام ہیں, سمیتموها انتم وآباؤکم, جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لی ہیں, خود ہی بت بنائے, خود ہی ان کے نام رکھ لیے. اب بتوں کے نام تو وسیم غفار نہیں ہو سکتے, اس لیے میں اب وسیم کو معاف کر دیتا ہوں آج. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی آسمان میں. یہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں بت پرست لوگ, کہ اصل تو وہی ہے جو آسمانوں پر ہے, اس نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. وہ مانتے تھے کہ اصل تو وہی ہے. تو اس پہ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اس نے کون سی دلیل اتاری ہے کہ یہ ہے جن کو میں نے اس کو میں نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہے, اس کو, یہ کہاں دلیل کہاں ہے تمہارے پاس اس کی؟ تو تمہارے باپ دادا نے خود ہی ایک چیزیں فرض کی ہوئی ہیں. پھر کہنے لگے ان الحکم الا للہ, حکم صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. امر اللہ تعبدوا الا ایہ, اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. پھر ان کو تعبیر بتائی انہوں نے, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے میرے جیل کے دونوں دوستو, تم میں سے ایک کیا کرے گا رہا ہونے کے بعد, اس کو رہائی ملنے والی ہے, اور وہ بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے انگور نچوڑ کے شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ, اور یہ جو دوسرا ہے, فَيُسْلَبُ, اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ, اور اس کی لاش کئی دنوں تک لٹکی رہے گی, اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نکال کے کھاتے رہیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ, اور جو تم نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی ہے اب یہ ایسی ہو کر رہے گی. یہ 100% تعبیر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے, اس لیے تعبیر اچھے لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور اپنے خیر خواہوں سے پوچھنی چاہیے. بعض اب اچھا خواب ہے, کسی نے الٹی تعبیر بتا دی تو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر جو بتائیے ویسے ہی ہو. حدیث سے اشارہ ملتا ہے ہمیں. ایک اچھا برا خواب آئے سنایا بھی نہ کرو. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس فون آیا, ایک بندہ کہتا ہے میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. وہ بندہ میرے پاس آیا, میں نے کہا اس کمبخت کو بولو کہ جس نے تجھے یہ خواب سنایا ہے تو یہ آیا تھا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی, اور اللہ کی قدرت پھر ان دونوں میں طلاق ہو بھی گئی بعد میں. تو میں نے کہا اس کو چماٹ مار جا کے, جس کو چھوڑو آیا تو بس جانے دو.
وقال للذی ظن انہ ناج منہما، یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو خیال تھا کہ اب یہ چھوٹنے والا ہے، دوسرا تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، ظاہر ہے وہ کیا کرے گا، اس کو تو اپنی اب جان کی پرواہ ہے نا، دوسرے کو کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ اذکرنی عند ربک، بھائی جب تو رہا ہو جائے گا نا تو میرا تجھ پر احسان ہے نا ایک، کہ میں نے تجھے ایک تعبیر بتائی اور تجھے خوشخبری پہلے سے سنا دی کہ تیری رہائی کے دن آنے والے ہیں، تو تو بادشاہ کے سامنے جا کے میرا تذکرہ کرنا۔ تذکرہ کیا کرنا بھائی؟ ایک نوجوان ہے بہت عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ لوگ بھول جاتے ہیں، عزیز مصر نے ڈالا تھا اور بادشاہ تک ہو سکتا ہے کیس ہی نہ پہنچا ہو، بھول جاتے ہیں، تو جا کے میرا تذکرہ کرنا، سفارش کرنا کہ بھائی کچھ خیال کرو، ہمیں جیل سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، شیطان نے بادشاہ کے سامنے بھلا دیا اس کو، وہ کمبخت نکلا ہے، لائف کو انجوائے کرنا شروع، اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا۔ اب سمجھ میں آیا، جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو نصیحتیں بھی غور سے سنی جاتی ہیں، جب ضرورت پوری ہو گئی تو اتنی سی بات منہ سے پھوٹنا یاد نہیں رہا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا خیال کرو، انہوں نے مجھے تعبیر بتائی ہے۔ لیکن یہ اس کی نالائقی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھی؟ یہ آزمائش۔ تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ کہتے ہیں مزید چند سال جیل میں رہے آپ، کوئی پیچھے پرسانے ہاتھ، بڑا ظلم، اب بھی جیلوں میں ظلم ہوتا ہے، کتنے قیدی ہیں ڈال کے بھول جاتے ہیں، ان پہ جو کیس چلانے والے تھے وہ مر کھپ گئے، بہت ایسے جیلوں میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ بچپن میں ایک پروگرام آتا تھا نا نیلام گھر، اس میں ایک دفعہ دکھایا کہ ایک شخص نے 40 سال ایک بندہ جیل میں پڑا رہا تھا، اس کا کیس لڑا کے اس کو باہر نکالا ہے، بچپن سے لے کے جوانی پوری کس میں گزر گئی؟ جیل میں۔ اس کا کیا تھا؟ وہ کیس کرنے والے مر گئے، کھپ گئے، تو وہ فائلیں غائب ہو گئیں، بہت پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ، ایسے ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، پوری زندگیاں ان کی جیلوں میں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بندے کو نہ بولنا آ رہا ہے، عجیب ڈسٹرب تھا، وہ دکھایا تھا اسکرین پہ۔ تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں مزید کچھ سال پڑے رہے۔ آپ 5 منٹ میں اس کو مکمل کر لوں یا کل کر لیتے ہیں؟ مکمل کر لوں، جلدی کر لیتا ہوں یار، پھر وہ جو علمی نقطے بیچ میں آتے ہیں نا وہ رہ جائیں گے۔ تسلی سے کرنا ہے تو پھر کل ہی کرتے ہیں، اس کو تسلی سے ہو، تسلی بہترین چیز۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر